دوسرا تدریسی دورانیہ برائے جماعت پنجم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، جماعت پنجم کے دوسرے تدریسی دورانیے کے ساتھ آج میں دوبارہ حاضر ہوں۔ پیارے طلباء، کائز ڈریم لینڈ یونیورسٹی کائز پبلک اسکول کا یہ فاصلاتی نظام تعلیم ہے۔ آپ کی کتاب کا نام ہے کاروان اردو، اور آج تاریخ ہے جمعرات 11 جون 2020، اور آج ہم آپ کی کتاب میں موجود نظم حمد باری تعالیٰ کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی اس حمد کی میں نے مکمل طور پہ تشریح بھی بیان کی تھی، مرکزی خیال بھی بیان کیا تھا، ہر شعر کا الگ الگ مطلب بیان کیا تھا، ہر لفظ کا، ہر مشکل لفظ کا وضاحت کے ساتھ تذکرہ کیا تھا۔ اس نظم یعنی حمد کی سرگرمیاں کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے گزشتہ لیکچر نمبر 1 کا دوبارہ سننا ازحد ضروری ہے، تبھی آپ ان تمام سوالات کے جوابات بطریق احسن بہت اچھے انداز سے دینے کے اہل ثابت ہو سکیں گے۔ لیکن میں پھر بھی آپ کی رہنمائی کیے دیتی ہوں، پھولوں کی صدا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جناب، پھولوں کی صدا سے مراد یہ ہے کہ ہر پھول کو دیکھ کر یہی آواز بلند ہوتی ہے، یعنی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی یعنی کہ ایسی عظیم اور حسین ذات ضرور موجود ہے جس نے اتنی خوبصورتیاں اور رنگ اور اتنے پیارے پیارے پھول پیدا فرمائے ہیں اور یہ رنگ بکھیرے ہیں، یعنی کائنات کو اتنا حسین ترین بنایا ہے۔ شمس و قمر سے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ شمس و قمر سے اللہ کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے، یہ اگلا سوال ہے۔ شمس یعنی سورج اور قمر یعنی چاند، یعنی شمس جو سورج اتنا بڑا ہے اور قمر، ان دونوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت اور بڑائی یاد آتی ہے۔ صفت کا مطلب ہے خوبی۔ کائنات میں موجود اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر، سورج اور چاند کو دیکھ کے یقیناً انسان کو اللہ کی بڑائی اور عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی چیزیں پیدا کرنے والے کا خالق کتنا بڑا ہوگا، یقیناً عظیم ترین ہوگا۔ اگلا سوال ہے، شجر و حجر کو غور سے دیکھنے پر کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ شجر درخت ہے اور حجر پتھر ہے۔ یہاں شاعر نے تشبیہ استعمال کی ہے، یعنی شجر یعنی جاندار اشیاء اور حجر یعنی بے جان پتھر جیسی اشیاء، تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ان کو دیکھ کر بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے بڑا خدا ہے، یعنی اللہ سب سے عظیم ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو قرآن نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اللہ رب عظیم ہے، یعنی اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے کر سکتے ہیں؟ 2 باتیں لکھیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اول تو آپ لکھیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر لحظہ ہر لمحہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، ہم اس کے احسان مند ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اور پہلی بات یہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو ہم اس کی ذات میں شرک نہ کریں، یہ اس کی حمد و ثنا کا طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کی عطا کردہ جو نعمتیں اس نے ہمیں سر کے بال سے پیر کے ناخن تک عطا کی ہیں، ان کو صحیح طور پر استعمال کریں، جائز طریقے سے استعمال کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، پہلے بند کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجیے۔ تو جناب، تشریح کرنے کا طریقہ دوبارہ سے سن لیجیے، آپ کو پہلے بھی بتلایا گیا، لیکن اب بہت غور سے آپ نے اس کو سننا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بند کہتے کس کو ہیں؟ کسی بھی نظم کے اندر ایک سطر کو مصرع کہا جاتا ہے، 2 اکٹھے ہو جائیں، جیسے ہر بندہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خدا ہے، تو یہ ایک شعر ہو گیا۔ لیکن اگر 2 سے زیادہ 3 4 5 6 اکٹھے کر دیے جائیں تو وہ ایک بند کی شکل بن جاتی ہے۔ اب ہمیں پہلا بند تشریح کرنا ہے، جس کے اندر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا 5 لائنیں شامل ہیں، 5 سطور اس کے اندر، 5 مصرے شامل ہیں، اس کی ہمیں تشریح کرنی ہے۔ تو تشریح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوال تحریر کریں گے کہ پہلے بند کی تشریح کیجیے، اس کے بعد جب آپ جواب لکھنے لگیں گے تو آپ پہلے یہ بند تحریر کریں گے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ بعد ازاں آپ سب سے پہلی ہیڈنگ دیں گے حوالے نظم، دوسری ہیڈنگ ہوگی حوالہ شاعر اور تیسری ہیڈنگ ہوگی تشریح۔ حوالہ نظم لکھنے کا در حقیقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نظم کا نام بھی تحریر کرتے ہیں، ساتھ میں اس نظم کا مرکزی خیال بھی اسی میں یکجا کر دیتے ہیں۔ آپ یہاں پہ تحریر کریں گے کہ یہ بند ہماری درسی و نصابی کتاب کاروان اردو کی نظم اول حمد باری تعالیٰ سے لیا گیا ہے، چنا گیا ہے، اور اس نظم میں مختلف طریقوں اور زاویوں سے اللہ کی عظمت اور بڑائی کو انتہائی دل نشین انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر شے، ہر چیز اپنے خالق کی عظمت کی گواہ ہے۔
دوسری ہیڈنگ حوالے شاعر ہے، اس کے تحت آپ یعنی اس کے نیچے آپ لکھیں گے کہ گو کہ سب سے پہلے آپ لکھیں گے کہ محمد مشتاق حسین قادری کی تحریر کردہ یہ حمد باری تعالیٰ ہے جو ہماری نصابی و درسی کتاب میں موجود ہے، جس سے یہ بند لیا گیا ہے۔ پھر آپ ان کا حوالہ دیں گے کہ گو کہ یہ عصر حاضر کے شاعر ہیں، عصر حاضر کا مطلب موجودہ زمانے کے یعنی نئے شاعر ہیں، تاہم انہوں نے حمدیہ و نعتیہ کلام میں خاص دسترس حاصل کر لی ہے۔ آپ کی زبان و الفاظ نہایت سادہ عام فہم ہیں اور آپ کے کلام کا خاص اسلوب انفرادیت لیے ہوئے ہے۔ تیسری ہیڈنگ تشریح کی آپ دیں گے اور اس کے بعد اس کے نیچے لکھیں گے کہ ہر بندہ یعنی کائنات کی ہر چیز اس چیز کو بیان کر رہی ہے، گواہی دے رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ترین ہے۔ پھولوں کی بھی صدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے، یعنی کہ کائنات کی خوبصورت چیزوں کو بھی دیکھ لیجئے، کائنات کی خوبصورتیوں کو بھی دیکھ لیجئے، ان کی خوبصورتی، اس خوبصورتی کو دیکھ کر بھی ہمیں ہمارے دل سے یہ صدا بلند ہوتی ہے، اس چیز میں سے گویا صدا یعنی آواز بلند ہوتی ہے، یعنی وہ والہانہ اظہار کرتی ہے، اعتراف کرتی ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، وہ عظیم ترین ذات ہے۔ تو اس کائنات کی سب سے بڑی ذات، سب سے عظیم ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کے احاطہ قدرت میں تمام کائنات ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا ہل بھی نہیں سکتا۔ اگلا سوال ہے نئے الفاظ کے معنی یاد بھی کیجیے اور کسی چار کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اگر آپ یہ سوال کر چکے ہیں، میں پہلے دے چکی تھی تو بہت بہتر، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو یہ سوال بھی کرنا ہوگا۔ آپ مشکل الفاظ کے معنی اور جملے تحریر کریں گے۔ قواعد بھی یہاں پر موجود ہیں کہ ہم سے ایسے چار الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ضد ہوں۔ گندے بچے اپنے گھر میں بھی ضد کرتے ہیں، یہاں پر ہم نے ضد الفاظ لکھنے ہیں، یعنی الٹ بات۔ جیسے آپ کی والدہ کہتی ہیں کھانا کھا لیجئے تو آپ انکار کر دیتے ہیں، یہ ضد ہوتی ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ اب ہم ایسے الفاظ تلاش کریں گے حمد میں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آپ کی حمد کے اندر جو الفاظ متضاد دیے ہیں، اپوزٹ یعنی کہ الٹ ضد الفاظ دیے ہیں، وہ شمس و قمر اور شجر و حجر دیے گئے ہیں۔ آگے آپ کو متشابہ الفاظ کا تذکرہ دیا گیا ہے کہ متشابہ الفاظ آپ نے لکھنے ہیں۔ متشابہ کا مطلب ہوتا ہے ملتے جلتے الفاظ، تو آپ ملتے جلتے جیسے یہاں پر آپ کو ایک مثال دی گئی ہے کہ صدا اور صدا ایک صاد سے ہے اور ایک سین سے ہے۔ صدا آواز کو کہتے ہیں جبکہ صدا ہمیشہ کو کہتے ہیں۔ اب آپ نے یہ خالی جگہ یہاں پر پر کرنی ہے۔ دو باز دیے گئے ہیں، ڈیش لوگ ڈیش جیسی تیز نگاہ رکھتے ہیں، بعض لوگ بے عین زواد، یہ آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوگا۔ بعض لوگ باز جیسی، باز ایک پرندے کا نام ہے، وہ آپ یہاں لکھیں گے، باز جیسی تیز نظر رکھتے ہیں۔ باز پرندے کی نگاہیں جو ہیں وہ بہت ہی تیز ہوتی ہیں۔ کسان ہل جوت کر اپنے معاشی مسائل حل کرتا ہے، تو ہل جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ان دونوں حل میں کیا فرق ہے۔ ایک سالو کرنے والا ہے، جو مسائل حل کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ایک وہ حل ہے جو زمین کھودنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کسان استعمال کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 4 پہ بقیہ خالی جگہ موجود ہیں۔ کثرت سے کثرت کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔ اب دونوں کثرت ہیں، متشابہ ہیں، ایک جیسے ہیں۔ جو کاف سے ہے وہ ہے زیادہ تر کو کہتے ہیں، اور جو کاف سین ہے وہ ورزش کو کہتے ہیں۔ اگلی لائن ہے خوشی ہو یا علم، ملک کا علم بلند رہنا چاہیے۔ اب علم دونوں بولنے میں تو علم ہے، لیکن جو الف لام میم ہے وہ دکھ کو کہتے ہیں، اور جو عین لام میم ہے وہ جھنڈے کو یا پرچم کو کہتے ہیں۔ برسات کے بعد سرد باد چلنے لگی۔ پہلا باد تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ برسات کے موسم کے بعد کیا ہوتا ہے، سرد ٹھنڈی کو کہتے ہیں، اور باد جو بے الف دال باد ہے یہ ہوا کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے کسی رسالے یا اخبار سے کوئی اور حمد تلاش کر کے لکھیے، بہت ہی خوش خط لکھیں گے۔ اگلا سوال ہے اس حمد کا جو بند آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا اسے اپنی کاپی میں خوش خط تحریر کیجیے، وہ بھی آپ لکھیں گے۔ حمد کے پہلے 2 بندوں کی تصویری منظر کشی کا مطلب ہے آپ نے تصویر بنانی ہے۔ یہ سوال نمبر 9 ہے اور یہ آپ کو کتاب پر کرنا ہے اس جگہ پہ۔ پہلی 5 لائن میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا بند ہے، اگلی 5 اور شامل کر لیجئے۔ یہ پہلے 2 بند ہیں، اس میں کس کس چیز کا تذکرہ ہے؟ پھول ہیں، شمس و قمر ہیں، شجر و حجر ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اس تصویر میں بنائیں گے۔ تصویر بنا کر آپ خوبصورت رنگ بھریں گے، اس کو اچھا سا مزین کریں گے۔ جمعرات 11 جون 2020 کی تاریخ کے تحت آپ کا گھر کا کام ہے کہ آپ نے اس حمد کے مشقی سوالات کے جوابات انتہائی خوشخط انداز میں تحریر کرنے ہیں۔ بائیں جانب ہر صفحے کے اوپر حاشیہ ہونا ضروری ہے۔ کام کرنے کے بعد آپ اس کی ایک تصویر لے کر اور مجھے میرے نمبر پہ بھیجیں گے تاکہ میں یہ دیکھ پاؤں کہ آپ کو کہاں پر رہنمائی کی ضرورت ہے یا آپ کی غلطیاں کہاں پہ ہیں۔
وہ میں آپ کو اچھے طریقے سے وہاں پر رہنمائی فرما سکوں۔ پیارے بچوں، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اگلے درسی دورانیے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔